اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج لیول 4 کا لیکچر نمبر 12 ہے، 12 نمبر لیکچر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے باقی 8 لیکچر رہ جائیں گے آج۔ اس سے پہلے ہم الحمدللہ لیول 1 2 3 4 3 کر چکے ہیں، آج 4 چل رہا ہے اور ایک رہ گیا ہمارا انشاءاللہ۔ اس 5 جو ہے وہ لیولز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ قرآن کریم کو اگر سمجھنے بیٹھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا اس کو سمجھنا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں آج لیکچر نمبر 5 کے اندر ہم کیا لیکچر نمبر 12 کے اندر ہم کیا چیز پڑھتے ہیں۔ آپ کو اس بات کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم لیول 2 کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کے پہلے سپارے کے پہلے پاؤ کو پڑھا، لیول 3 کے اندر ہم نے قرآن کریم کے پہلے سپارے کے دوسرے پاؤ کو پڑھا، اور لیول 4 میں ہم قرآن کریم کے پہلے سپارے کے تیسرے پاؤ کو پڑھ رہے ہیں، اور 5ویں لیول میں ہم چوتھے پاؤ کو پڑھیں گے۔ اور یہ اعادہ ہے اس کا کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں لیول 4 کے اندر، کہ ہم نے یہ اشارے پڑھ لیے ہیں، یعنی کہ 11 نمبر پیج پہ ہم نے پڑھا جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، اور اس کے اندر ہی اشارہ یہ تھا دوسرا، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ پھر اگلا پیج تھا میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ اس کے بعد جو 13واں صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، اور ایمان لاؤ اور میثاق طور اٹھا کر۔ 13ویں صفحے کے اشارات کو آپ اس طریقے سے ٹی پی آئی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 13ویں صفحے کے 3 جو اشارے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب چوتھا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے میثاق طور اٹھا کر۔ اس سے پہلے آپ لگاتار بنی اسرائیل کے جو باطل عقائد ہیں، ان کی جو بدعمالیاں ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے انکار کیا ہے، اور جو معاملات انہوں نے خراب کیے ہیں، اور جو ان کے اندر برائیاں تھیں، امت محمدیہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ سے یہ توقع نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کیجئے گا اپنے نبی کے ساتھ، اور اپنے معاملات میں ان تمام چیزوں سے بچ کے رہیے گا۔ میثاق طور اٹھا کر اس آیت مبارکہ جو کہ 93 نمبر آیت ہے، اس کے اہم نکات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے، یعنی جب آپ گناہ کر لیں اور اس کی آپ توبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں، تو یہ توبہ نہ کرنا جو ہے وہ آپ کو دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے۔ کہ اگر آپ یو کین ڈو اٹ دین یو کین ڈو اٹ، اگر آپ نے یہ کر لیا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کی بات کو سنیں تو یہ لسننگ جو ہے یہ سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے، پہلی سٹیج ہوتی ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ جب آپ عمل کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہوں تو پہلے آپ سنیں، یعنی اچھی بات کو سننے کی عادت پیدا کریں، اچھی چیز کو دیکھنے کی عادت پیدا کریں، اچھی چیز کے ساتھ انگیج رہنے کی عادت پیدا کریں، پھر آپ جو ہے وہ عملی اقدام کی طرف جائیں گے۔ جب پہلا آپ کے جو بیس ہے، جو سننا ہے یا دیکھنا ہے، وہی کمزور پڑ جائے گا تو پھر یہ چیز کہ ہم اس پر عمل کریں یہ بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کر سکیں۔ سب سے پہلے آج کی جو آیت مبارکہ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جی، آپ لوگ تلاوت سن چکے ہیں، اس اعوذ باللہ کے بعد جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ عہد، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، ہم نے تم سے یہ بات کہی کہ پکڑو، خُذُوا پکڑو، تھام لو، لے لو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دی،
بقوت مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو ان کو کتاب دی گئی تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی تورات، واسمعوا اور سنو، قالو انہوں نے کہا اس موقع کے اوپر، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی انہوں نے یہ کام کیا، سن تو لیا اس کے بعد نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور وہ پلا دیے گئے، رچا دیے گئے، بسا دیے گئے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی جو محبت ہے، بکفرہم ان کے انکار کے سبب، ان کے کفر کے سبب، قل کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بئس ما کیا ہی برا ہے، کیا ہی جو ہے نا وہ بدتر چیز ہے، یأمرکم بہ وہ چیز جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا ایمان تمہیں یہ کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اوپر کیا اور ان کو کہا جی، تو اس وقت انہوں نے اقرار کیا اور بعد میں اس اقرار کے بالکل اپوزٹ کام کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ سوچیں ایک دفعہ اگر آپ میں سے جو پہاڑی علاقوں کے بارے میں جانتے ہیں یا وہاں وزٹ کر چکے ہیں تو پہاڑ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے نیچے اگر آپ کھڑے ہوں تو اوپر اتنا اونچا پہاڑ ہو، تو آپ سوچیں آپ کے اوپر ایسے پہاڑ کر دیے جائے تو آپ کیا بھاگ سکتے ہیں وہاں سے؟ نہیں بھاگ سکتے، کتنی دور بھاگ لیں گے آپ، پہاڑ کو چھوٹی چیز تھوڑا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے اوپر کیا، تو اس وقت انہوں نے معافیاں مانگی، ہم ایمان لے کے آئیں گے، ہم سنیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جو ہے نا وہ معاملے کی طرف، غلط معاملات کی طرف بھٹک گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ چیز یاد دلوائی کہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو تھے اور کہتے تھے ہمارے لیے کوئی نشانی ہو، یہ ہو وہ ہو، جب اللہ تعالیٰ نشانی لے کے آتا ہے اور تم مانتے نہیں ہو، تو وہ بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرآن کریم کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ ہے تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا وقت حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے معاملے میں چست اور سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھایا تھا، اور یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے۔ اب ان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل پر کوہ طور کو اٹھانے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنی کتاب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کتنا سنجیدہ ہے۔ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، انہیں تورات کو مضبوطی سے پکڑنے، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے، جیسے تلاوت وغیرہ سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم۔ بالکل یہی بات ہم کو قرآن مجید کے متعلق بھی کہی گئی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے کہ وہ منظر کتنا بھیانک رہا ہوگا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وہ کتنے نافرمان اور سرکش لوگ تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے انہیں برباد نہیں کر دیا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کا سمعنا کہنا یہ صرف ان کی زبانوں پر تھا مگر ان کے دلوں میں عصی نہ تھا۔ یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی کہ ہم بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشی معاملات، معاشرتی رسم و رواج جیسے شادیاں وغیرہ، یا ہمارا جو ہے نا وہ لین دین، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، کیا اس ماڈل کے اوپر تو نہیں ہے جو ماڈل اللہ کی شریعت کے مطابق حرام کردہ ہے۔ اگر کوئی ایسا ماڈل ہے ایک معاشرتی طور پہ یا معاشی طور پہ، تو پھر آپ سوچیں کہ ہماری زبان تو اس بات کو کہتی ہے کہ ہم نے قرآن کو مانا، اور عملی طور پہ ہم اتنی ویکنس کا شکار ہیں کہ ہم اس غلط ماڈل سے نکل کے صحیح ماڈل کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیسے کی محبت اور معاشرتی امور میں ہمیں لوگوں کی محبت جو ہے نا وہ اس معاملے پر ابھارنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم غلط چیزوں کو جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں میں انوالو کریں۔ تو یہاں پہ بھی ذرا کھڑے ہو کے سوچنا ہر انسان کو ضروری ہے کہ وہ سوچے کہ کہیں ہمارا معاملہ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ سوچیں کہ کتنا برا ایمان ہے ہمارا کہ جس کو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نا اسی آیت میں اینڈ پہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ وہی بات ہے جو میں آپ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، وہ بچڑے کا جو سارا معاملہ ہے۔ تو گویا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ، اگر آپ کو آپ کا جو ہے نا وہ لوگ کیا کہیں گے، ایک یہ چیز ہوتی ہے نا کہ لوکی کی کہن گے، یہ چیز، اور آپ کا ارننگ سورس جو ہے آپ اس کے اوپر کبھی فوکسنگ ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی فوکس نہیں ہے، تو گویا آپ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ آئی ایم مسلم بٹ یو آر ناٹ مسلم، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ دراصل جو ہے نا وہ آپ اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن سمجھے کہ والدین آپ کے مسلم اور آپ بھی مسلمان اس بیس کے اوپر، لیکن آپ نے اسلام کی جو ہے نا وہ
چیزوں کو پرکھا نہیں، آپ کو پتہ نہیں لگا کہ اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کس چیز کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے۔ اسلام افراد کو جو ہے وہ فرد کے لیے تیار نہیں کرتا صرف، بلکہ افراد کو کہتا ہے کہ آپ معاشرے کو بھی دیکھیں، پروڈکٹیو بنائیں، کون سا رول، کون سا طریقہ، کون سا میتھڈ ہمارے معاشرے کو جو ہے نا وہ لے کے چلے گا، تو وہ میتھڈ کبھی سود کا نہیں ہو سکتا، معاشرتی بلیک میلنگ کا نہیں ہو سکتا، اور معاشی بلیک میلنگ کا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بڑا عظیم سیٹ اپ ہے اگر اسے سمجھ لیا جائے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارک ہے، اسی قرآن کریم کے حوالے سے یہ اس کو جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہاں پہ قرآن کریم سے ریلیٹڈ جو اس کا پورشن ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک جگہ ہے پانی والی جسے خم کہتے ہیں، خطبہ اللہ کے وسلم نے وہاں پہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں، البتہ میں تم کو دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، پہلے تو اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی جانب لوگوں کی خوب رغبت دلوائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اہل بیت کا تذکرہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلواتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دیکھو اہل بیت کے بارے میں خیال کیجیے گا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے بتا دیا ہو کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ بعد میں یہ معاملہ ہوگا، تو وہ چیز بھی وہاں پہ ڈسکس ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم کا ہم ڈسکشن چل رہی ہے، تو قرآن کریم سے ریلیٹڈ جو صحیح مسلم کی 2408 نمبر حدیث ہے اس کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ گویا اللہ کی کتاب کی امپورٹنس کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلاتا ہوں، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو مضبوطی سے، یہ بائنڈنگ فورس ہے بٹوین مسلمز، اگر یہ آپ کی ویک پڑ گئی تو پھر آپ امت کو جوڑ نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے، اگر امت جڑے گی تو وہ قرآن کی بیس کے اوپر جڑے گی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں یہ جو آیات مبارک ہیں ان کا جو لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہے وہ مینشن کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری اطاعت و فرما برداری کریں، احتساب کیجئے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی سستی، کاہلی اور ہمارے قول و فعل کا تضاد تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اگر ایسا ہے تو احتساب کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے لیے پلان بنائیے ہاؤ آئی کین ریموو اٹ، اور اس کے بعد پھر لوگوں تک بھی پیغام کو پہنچائیے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، قرآن کریم کو کس طریقے سے سمجھنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس آیت مبارکہ کے اس میں اسماء کون سے ہیں، تو نمبر 1 میثاق ہے، اس کی جمع مواثیق ہے، دوسرا قلوب، اس کی جمع، اس کی واحد قلب ہے، قلوب اس کی جمع ہے، اس کے بعد العجل ہے، عجول اس کی جمع ہے، اور اس کے بعد ذرا 3 حروف والے صحت مند افعال کی طرف آتے ہیں، ہینڈ ریس کیجئے گا، 3 حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں؟ جی گیمنگ کڈ، 3 حروف والے صحت مند افعال، ہیرا عمران۔ السلام علیکم سر۔ وانسلام۔ سر پہلے رفعنا سے جی رفع، بالکل، رافعہ یہ کس وزن کے اوپر ہے؟ فاتح نصر ضرب سمعنا، فتح کے یہ دیکھیں رافع، فتح۔ جی رافع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع، یہ 6 کیز ہیں اس کی، آگے چلیں۔ اور سر اور تو نہیں سر، اور نہیں، اور کمز واسمعوا، جی واسمعوا، سمعنا، تو سمع بھی آ جائے گا نا اس میں، تو سمع یسمع، اسمع سامع مسموع اور سمع، اور سر وسم، جی اچھا شریبہ، بکفرہم کافر یکفر، ٹھیک ہے، نصر ینصر کے وزن پہ، کافر یکفر اکفر کافر مکفور کفر، ٹھیک ہے جی، شریبہ نہیں شاربہ ہوتا تو ہے لیکن یہاں پہ اشربو ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ اشربہ سے ہے، تو یہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں۔ سر بھی کفرہم جو ہے یہ اسم نہیں ہے؟ جی اسم ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اسم ہم بعض اوقات ایسے ہی دیکھتے ہیں نا کہ وہ اسم کس سے بنتا ہے، وہ بھی تو وہ اسم سے ہی تو آگے اصل میں فعل بنتے ہیں، وہ ساری کیٹیگری جو آپ پڑھ رہے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھیں، تو اس سے جو متوقع سمجھیں کہ افعال ہو سکتے ہیں وہ اگر بنتے ہیں تو وہ بتانے چاہیے، ٹھیک ہے صحیح۔ جی اس کے بعد 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف آتے ہیں، جی کون بتائے گا؟ جی ہیرا عمران بتائیے۔ سر اخذ، زبردست، آخذہ پڑھیے ذرا 6 کیز اس کی۔ اخذ یاخذ، خذ، آخذ، ماخوذ، اخذ۔
بہت اچھے ماشاءاللہ. اخذ یاخذ خود اخذ ماخوذ اخذ یہ باب ناصر ینصر سے ہے لیکن چونکہ کمزور ہے تو تھوڑی کہیں نہ کہیں چینجنگ آ جاتی ہے. فعل امر میں تھوڑی خاص چینجنگ آتی ہے کمزور افعال کی. جی اس کے بعد بقوت ہے. یہ کس کے وزن پہ ہے کون بتائے گا؟ سر رضیہ کے وزن پہ. بہت زبردست. قویہ. قاویہ یقوا. ٹھیک ہے. راضیہ یرضا ارضا تو یہاں پہ اقوا آ جائے گا. ٹھیک ہے. راضی یرضا ارضا قوی یقوا اقوا قوی مقوی بہی اور قوہ. تو اس طریقے سے. جی اور کون سے جی؟ اسینا اسا یاسی. قال قال بھی آئے گا. قال یقول قول قائل مقول. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں عصینا کو. جی عصا کس وزن پہ ہے جی؟ سر ہدا یہدی. جی بالکل بہت شکریہ ماشاءاللہ. عصا یعصی اعصی آسن معصی معصیہ. یہ ہدا یہدی اہدی ہادن مہدین مہدیون اور مہدیہ. ٹھیک ہے. ہدایت پہ آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کا آ گیا ہدا یہدی سے. ٹھیک ہے. اور کون سے 3 حروف والا صحت مند اور کمزور؟ سوری آمارا آ رہا ہے. یأمرکم جو آ رہا ہے یأمرکم. آمارا یأمر مر آمر مامور امر. اس کے بعد ذرا آ جاتا ہے مزید فی افعال میں. جی مزید فی میں کون بتائے گا جی؟ جی ہیرا عمران. سر آتیناکم میں آتی. زبردست زبردست. آتی نہیں آئے گا. اتا یاتی. تایات. اتا یاتی. ٹھیک ہے. یہ آ جائے گا اسلم یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام. اتا یؤتی آتی موتن موتن ایتا. اوکے. اور بتائیں ذرا. جی سر. جی اور بتائیں. اور سر اشربو ابھی پڑھا تھا واشربو سے. ہاں تو یہ اشرب کس کے وزن پہ؟ اسلمہ کے وزن پہ. بالکل زبردست. 6 کیز پڑھیں ذرا. اشربا یشربو اشرب اشربا مشرب اشربا یشرب. یا کے اوپر پیش ہوتا ہے یسلم. یشرب اشرب مشرب مشرب اشراب. اور اور ایک آپ کا آمن یؤمن آمن مؤمن مؤمن ایمان. یہ تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ آپ کے 3 آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا سانس لے لیجیے. اس کے بعد پھر ہم آگے پڑھتے ہیں جو آپ کا گرامر کا پورشن ہے جو آج آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی میرے خیال سے پڑھتے ہیں. آپ نے سانس لے لیا ہوگا. اب جو سیکنڈ اس کا ہاف ہے وہ ذرا دیکھ لیں جس میں آپ گرامر کا پورشن پڑھیں گے. گرامر کے پورشن میں آج آپ نا مضارع فعل مضارع کا پتہ ہے کسی کو؟ کسے کہتے ہیں؟ سر مستقبل اور ماضی مستقبل اور حال میں حال. ٹھیک ہے. ترجمہ حال اور مستقبل. حال اور مستقبل یا استقبال یا مستقبل کے زمانے میں یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر کے اوپر دلالت کرنے والا فعل مضارع کہلاتا ہے. فعل مضارع کے آخر میں تبدیلیاں آتی ہیں کچھ وجوہات کی بنا کے اوپر. اب سے آپ وہ تبدیلیاں ذرا دیکھیں گے کہ کس طرح آتی ہیں اور جب وہ تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ چیزیں آج آپ سمجھیں گے. شاید کل کے لیکچر میں باقی چیزیں بھی ہوں اس میں لیکن اب سے آپ ذرا یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ ٹاپک سمجھ چکے ہوں گے گرامر کے پورشن کا. تو اب ذرا پچھلا تھوڑا سا سبق ریوائز کر لیتے ہیں. آپ نے جمع تکسیر پڑھی تھی. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جمع تکسیر؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے ڈیفینیشن سے پہلے بھی آپ یہ بتائیں کہ جمع کی کتنی اقسام ہیں؟ سر 2 اقسام ہیں.
ہینڈ ریز دو کریں، ہیں سر. ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز. 2 اقسام ہیں. کون کون سی ہیں شکیلہ احمد؟ سر جمع سالم اور جمع مکسر. ہیرا عمران ذرا بتائیں کہ جمع سالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سر جمع سالم میں یہ تھے اس کی جب واو نون اور جب مسلمونہ مسلمینہ واو نون اور یا نون سے جمع بن یعنی کہ اس کو توڑا نہ جائے، وہ صیغہ سلامت رہتا ہے، اور اس کو اور جمع جمع سالم کا تکسیر پوچھا میں یا میں نے، صرف مکسر جمع میں وہ سالم کا ٹوٹ پوچھا میں جائے. نے، صرف جمع سالم کا پوچھا ہے. جمع سالم جی گویا آپ وہ یہ اس میں بتانا. یہ کہ وہ اس کی جمع بناتے ہوئے اس کا وہ سلامت رہتا ہاں، سیگا واحد سے واو جمع نون اور بناتے یا ہوئے نون. واحد کے حروف کی ترتیب سلامت رہے، صرف اس کے اینڈ میں واو نون یا نون یا الف تا اگر مؤنث ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے جب جمع بناتے ہیں، اس کو جمع سالم کہتے ہیں. جمع تکسیر کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. جی، ان 2 کے علاوہ کوئی اور جمع تکسیر کی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہو؟ باقی کسی کو نہیں آتی؟ گیمنگ کٹ آپ کریں ذرا، جمع تکسیر کی کیا تعریف ہے؟ سر وہ جمع جس کے اندر یہ دونوں رول نہیں رکھتے، مطلب ٹوٹ کے جو بنتی ہے، جیسے مسجد ہے، مساجد ہو گیا. یعنی اس کو آپ اس طرح یاد کریں کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کے حروف کی ترتیب اگر سلامت نہ رہے تو اسے جمع تکسیر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں، زبردست. وہ آپ کو پتہ ہے جمع سالم کسے کہتے ہیں، جمع تکسیر کسے کہتے ہیں، ابھی آپ نے خود ہی بتایا ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بات کا بھی پتہ ہوگا کہ جمع سالم کے اندر تو جب جمع بنتی ہے تو اس کے لیے جو اشارہ یا ضمیر یا فعل استعمال ہوتا ہے، وہ فعل، وہ اشارہ، وہ ضمیر بھی جمع ہوتی ہے. لیکن اب جمع مکسر جب ہوتی ہے تو جمع مکسر کے ساتھ جب کوئی اشارہ، ضمیر، اشارے سے میں بعد اسم اشارہ جس کو ہم کہتے ہیں جیسے تل کا ہے، اشارہ، ضمیر یا فعل استعمال ہوتا ہے ماضی مضارع، وہ فعل ہمیشہ واحد مؤنث کا ہوتا ہے. یہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن؟ جیسے مثال دے دیتا ہوں، بیتن یہ واحد ہے، اس کے ساتھ ہوا لگے گا، ہو لگے گا، بیتہ، ھذا بیتن، ذالک بیتن، الذی بیت. ٹھیک ہے. فعل لگے گا، اگر فعل ماضی لگے گا، مضارع لگے گا تو یفعل لگے گا، اگر جو ہے نا وہ اسم فاعل لگے گا تو فاعل لگے گا. بیوت چونکہ اس کی جمع مکسر ہے، جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ جب کوئی اشارہ اسم ضمیر لگے گی تو ہیا یہاں لگے گا، اسم اشارہ لگے گا تو حاذہ تلکا لگے گا واحد مؤنث کا، اور فعل ماضی بھی واحد مؤنث فعلت لگے گا، فعل مضارع بھی واحد مؤنث تفعل لگے گا، اور فعل جو اسم فاعل ہے وہ بھی واحد مؤنث فاعلہ لگے گا. اس چیز کی کسی کو کوئی کنفیوژن ہو؟ جی سمجھ آ گئی ہے اس کی؟ افشان کریم جی سر آ گئی ہے. چلیں الحمدللہ. چلیں اب یہ اس کی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں بیتن اور بیوتن. جیسے ہوا بیتن وفیہ عبد، وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے. جب آپ اس کی جمع بولیں گے تو آپ کہیں گے ہی بیوت وفیہ عباد، وہ بہت سے گھر ہیں اور ان میں بہت سے غلام ہیں. ھذا بیتن تو اشارہ کیا ہوگا؟ ھذہ بیتن. ذالک بیتن اور جمع کے ساتھ تلک بیوتن. البیت الذی، البیوت التی جمع آئے گی تو واحد مؤنث. اصبح البیت جدیدا، گھر نیا ہو گیا. تو جب بیوت آئے گا اصبحت البیوت جدیدتا، گھر نئے ہو گئے. یصبح البیت جدیدا تو تصبح البیوت جدیدتا. بیت واسع، بیوت واسعۃ، یہ چیز آپ نے جو ہے نا وہ مائنڈ میں رکھنی ہے. یہ آپ کا پچھلا ریوائز ہو گیا. اس سبق میں ہم فعل مضارع میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں سیکھیں گے. نمبر 1 ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع پڑھا کیسے جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، تفعل، تفعلون، یہی پڑھتے ہیں. اب ذرا اس کے ساتھ لا لگائیں. لفظ جب لا لگ جاتا ہے، جیسے آپ نے جو ہے نا وہ لا لگایا تھا اس میں فعل نہیں میں، تو وہ کیا بن گیا تھا؟ لا تفعل، مت کر، لا تفعلوا، مت کرو.
تو گویا جب لا داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر تو اس کو اینڈ سے ساکن کر دیتا ہے اور وہ ویسے بھی فعل نہیں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ کو پتا ہے لا جو ہے وہ اس کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ چھڑی والا لفظ ہے، یعنی جیسے چھڑی ہوتی ہے مارنے کے لیے، جو اپنے پڑوسی لفظ کی آخری حرکت کو کاٹ دیتا ہے. چھڑی کی شکل ہے لا کے اوپر بتائی گئی تھی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، جو تفعلو کے پیش کو کاٹ دے، یعنی تفعلو ہوتا تو لا تفعل بن گیا. اور دوسری صورت میں یہ تفعلون کے نون کو کاٹ دیتی ہے، جیسے جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے. یہاں یہ بات نوٹ کریں کہ ہم لفظ چھڑی کا استعمال آسانی سے سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. بات سمجھتے ہیں کہ لا جو ہے گویا چھڑی کا کام کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، اینڈ سے ساکن کر دیتا ہے یا اینڈ سے نون گرا دیتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے فعل نہیں پڑھا تھا. اب ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر لم داخل ہو جاتا ہے فعل مضارع کے اوپر تو وہ کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے، معنن کیا تبدیلی ہوتی ہے اور لفظاً کیا تبدیلی ہوتی ہے. اس کو ذرا ہم دیکھیں گے، اور اس کو انہوں نے ویسے ہی سمجھانے کی غرض سے اس کو بغدہ بھی کہتے ہیں، ٹوکا بھی کہتے ہیں، اور اس ٹائپ سے ڈیفرنٹ لینگویجز میں ڈیفرنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور کہتے ہیں آپ کے ذہن میں ہو، کسی کے ذہن میں ہے اس کے ٹوکا یا بغدے کے علاوہ اس کا کوئی نام اپنی لینگویج میں ہے کسی کے ذہن میں؟ کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ چلیں، جسے گوشت بناتے ہیں نا قصائی، اسے کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ تو کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ معنن تو جو ہوتی ہوگی وہ تو ہے، لفظاً کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا کرتا ہے لم، یہ یفعلو سے یفعل کر دیتا ہے، یعنی یہ بھی اینڈ سے کیا کر دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے. یفعلو لم یفعل، لم یفعلو، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل، لم تفعل. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ کر دیتا ہے. اور اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے، اس نے نہیں کیا. اب لم اور لا میں فرق کیا ہوا؟ یعنی جب آپ نے لا لگایا کام تو اس نے بھی اینڈ میں یہی کیا، لیکن جب آپ نے لم لگایا تو اس نے بھی کام نہیں کا کیا، لیکن اس نے بھی کام اینڈ میں جو ساکن کرنا تھا وہی ساکن کیا. تو فرق کہاں آیا؟ فرق یہ آیا کہ جب آپ نے لا لگایا اور اینڈ سے ساکن کیا تو وہ فعل نہیں کی کیٹیگری میں چلے گیا، اور معنی یہ بن رہا تھا لا تفعل، یعنی ایسے تم مت کرو، یہ بن رہا تھا. حاضر لم لا تفعل، تم لا تفعلوا، تم. اب یہ لم ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کو اسی کیٹیگری میں رکھتا ہے، یعنی جو اس کا جو معنی ہوتا ہے مضارع والا وہ اسی کیٹیگری میں اسے رکھتا ہے، لیکن ساتھ اس کے معنی میں نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، ان سب نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، آپ سب نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، اس عورت نے نہیں کیا. گویا یہ فعل مضارع کو اٹھا کے ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ فعل مضارع کا یہ فعلو کا ترجمہ تو ہم یہ کرتے تھے وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس نے نہیں کیا، ان سب نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. تو یہ اس کا ترجمے میں تبدیلی آئی ہے. اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں عربی بول چال کے ساتھ. جی کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے گا جلدی سے، ہینڈ ریز کیجئے گا جلدی سے. ہیرا عمران آپ کویسچن کریں گی، سنبل اختر آپ کو آنسر کریں گی وتھ ٹرانسلیشن. جی سر یہاں پہ علم آ گیا تو کیا یہ سوالیہ نشان ہے؟ ہاں، آ کویسچن کے لیے آتا ہے. کیا آگے کریں؟ جی سر. لم یفعل، کیا اس نے نہیں الگ کیا؟ الگ کر کے نہ پڑھیں، میں تو بس سمجھانے کے لیے الگ کیے. علم جی سر، کیا اس نے نہیں کیا؟ لم یفعل، نہیں اس نے نہیں کیا. دیکھیں نا لم ماضی میں ترجمہ یفعلوا، کر رہے ہیں ہم. جی کیا ان سب نے نہیں کیا؟ لم یفعلوا، نہیں ان سب نے نہیں کیا. علم تفعل، کیا آپ نے نہیں کیا؟ لم افعل، میں نے نہیں کیا. علم تفعلوا، کیا آپ سب نے نہیں کیا؟ لم نفعلوا، نہیں ہم سب نے نہیں کیا. یہ آپ کا ہو گیا لفظ لم. اور لفظ لام نون جو ہے لن، یہ ہتھوڑی والا لفظ، اس کو ہتھوڑی کے ساتھ اس نے تعبیر کی ہے، اور تفعلون میں لم کی طرح اپنا اثر یہ ڈالتا ہے.
یعنی اس کے نون کو گرا دیتا ہے. اس کے بعد ہم سیکھیں گے اسے. لم اور لفظ لن یہ دونوں الگ الگ ورڈ ہیں. ایک لا اس کا آپ نے دیکھ لیا, وہ تو چلے جاتا سیدھا سیدھا کیٹیگری میں فعل نہیں کی. لم اس کو ماضی میں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر نہ تم کر سکو, ٹھیک ہے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے. گویا اس میں کیا ہوا, ایک بات بتا دی کہ اگر تم نہ کر سکو, بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے. لفظ لن جو ہے اس نے گویا اس کے معنی میں اور وسعت پیدا کی اور اس کے اندر زور پیدا کیا. تو یہ جب بھی آتا ہے لفظ لن تو اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ہرگز نہ کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے. آئیے اب ہم 3 حروف والے صحت مند افعال پڑھتے ہیں, ناصرہ اور فتح کو لیتے ہیں تاکہ اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیں. جیسے یفتحو ہوتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے جی, کون پڑھے گا اسے؟ جی ہیرا آپ پڑھیں. لم اگلے کو یفتح, سنبل اختر پھر اس کے اگلے والی پریکٹس کروا دیں گے. جی لم یفتح, اونچی آواز سب سے, نے نہیں کھولا. اونچی آواز. لم یفتح, اس نے نہیں کھولا. لم یفتح, ان سب نے نہیں کھولا. لم تفتح, آپ نے نہیں کھولا. لم افتح, میں نے نہیں کھولا. لم تفتحوا, آپ سب نے نہیں کھولا. لم نفتح, ہم سب نے نہیں کھولا. لم تفتح, اس عورت نے نہیں کھولا. تصور کیجئے کہ ہم دروازہ کھولنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کوشچن کریں گے الم یفتح, کیا اس نے نہیں کھولا؟ تو وہ کہیں گے نہیں یار اس نے دروازہ نہیں کھولا. تو اس طریقے سے یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. تو اس میں یہ ہوگا کیا ان سب نے نہیں کھولا؟ نہیں ان سب نے نہیں کھولا. کیا آپ نے کھولا؟ نہیں میں نے نہیں کھولا دروازہ. الم تفتحوا, کیا آپ سب نے کھولا؟ ہم سب نے دروازہ نہیں کھولا. جی اگلے کی پریکٹس. جی سنبل اختر کروائیں ذرا. اب ینصرو ینصرونا, تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو, یہ تھا. اب بن کیا گیا یہ؟ جی لم ینصرو, میں نے مدد نہیں کی. آپ شروع کہہ رہے لم ہیں بھائی ینصر, لم ینصر, اس نے مدد نہیں کی. لم ینصرو, ان سب نے مدد نہیں کی. لم تنصرو, آپ نے مدد نہیں کی. تنصرو لم نہیں ہے, انصر, را کے آخر میں تنصر. لم تنصر, آپ نے مدد نہیں کی. لم انصر, میں نے مدد نہیں کی. لم تنصرو, آپ سب نے مدد نہیں کی. لم ننصرو, ہم سب نے مدد نہیں کی. لم تنصرو, ہم اس عورت نے مدد نہیں کی. جی تصور کیجئے ہم ایک بڑے آدمی کی مدد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایک غلط کام کر رہا ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ الم ینصر, کیا اس نے مدد کی؟ ہوگا الم ینصر, نہیں اس نے مدد نہیں کی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی وہی ایز اٹ از پریکٹس ہے. اب ذرا کمزور افعال کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی آپ نے لفظ لم کو اچھے طریقے سے دیکھنے کے لیے کیا کیا, پہلے 2 صحت مند افعال لیے, اس کے ساتھ لفظ لم لگایا فعل مضارع کی, اور اب آپ ذرا 2 کمزور افعال لیتے ہیں, اب جب لم اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنی کو تبدیلی واقع ہوتی ہے, آپ کو سمجھ کتنی کو آتی ہے, ٹھیک ہے. اب لیتے ہیں یقولو. اب یقولو یقولون تقولو یقولو تقولون نقولو تقولو, یہ آپ پہلے پڑھتے ہیں. اب ذرا لم کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی پریکٹس کون کروائے گا جی؟ بھائی میں آگے سلائیڈ کھول دیتا ہوں, اس پہ لکھا ہوا ہوگا, وہ کروانی ہے پریکٹس. ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے میرے ہوتے کہ ہم کیسے پریکٹس کروائیں گے. جی ہیرا عمران آپ ذرا کروا دیں. از ایکول ٹو یہ. لم یقل, اب ہوا کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں. پہلے ہوا یہ ہے کہ کمزور جو تھا نا اس کے اندر لفظ, اس کو اس نے گرا دیا پکڑ کے. آئی سمجھ؟ کمزور کیا تھا اس میں جی؟ جی ہیرا عمران کیا کمزور تھا؟ آپ کی آواز کم ہے ہیرا عمران, ذرا اونچا بولیے گا, ہینڈ فری کی وجہ سے آواز کم ہے. واو کمزور تھا اس میں, واو کمزور تھا, تو واو کیا ہو گیا؟ گرا دیا. گر گیا. اور اب ہوا یہ کہ لام کے اینڈ میں کیا آ گیا؟ وہی جو ساکن ہونا, تو وہ یہ لم یقل ہو گیا. اور یقولون میں چونکہ نون اینڈ میں موجود ہے گرانے کے لیے جو پہلے گرتا ہے, تو اس لیے وہ واو وغیرہ نہیں گرتا اس میں, تو وہ نون ہی گرتا ہے. جیسے پیچھے بھی آپ نے نون ہی گرایا نا, نون کے سیغوں میں آپ نون گرا دیتے ہیں تو وہ کام اس کا ہو جاتا ہے. یعنی جتنا کو اس نے زور لگانا ہوتا ہے چیزوں کو گرانے میں, وہ گرا دیا اس نے. تو اب پہلے اس نے واو گرا دیا, اب یہاں پہ اب آگے چلیں گے پھر وہ واو گرا دے گا جہاں پہ نون نہیں ہوگا. جی جی سر,
लम यकुल, लम यकूलू, लम तकुल, लम अकुल, लम तकूलू, लम नकुल, लम तकुल। बहुत शुक्रिया। तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? उसने नहीं की, उसने नहीं कहा, उन सब ने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आप सब ने नहीं कहा, हम सब ने नहीं कहा, उस औरत ने नहीं कहा। अरबी बोल चाल में जरा पार्टिसिपेट कर लेते हैं। कौन हैंड रेज करे? जरा कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें? दैट इज अ वीक वर्ड, सो आई वांट टू ऐड कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि पीछे एक हमने जो स्ट्रॉन्ग वर्ड था उसकी तो प्रैक्टिस कर ली थी। सुम्बुल अख्तर आप क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर मैं करूंगा। जी करें क्वेश्चन। क्या उसने किया? क्या उसने किया? लम का उसने तर्जुमा कौन करेगा? दोबारा कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा। दोबारा मैं करूं? जी। क्या उसने किया? फिर उसने किया। लिया नहीं कह रही हूँ सर, किया कह रही हूँ। कुल कहा, कहा। आप क्या कहें उसने कहा? क्या उसने नहीं कहा। लम का तर्जुमा कौन करेगा? लम, सही, सॉरी सॉरी सर। क्या उसने नहीं किया? क्या उसने कहा। नहीं कहा। लम यकुल, हाँ। उसने नहीं कहा। जी। क्या उन सब ने नहीं कहा? अरबी भी पढ़ लें। लम यकूलू, नहीं उन सब ने नहीं कहा, या उन सब ने नहीं कहा। अलम तकुल, क्या आपने लम तकुल, क्या आपने नहीं कहा? लम अकुल, नहीं मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं नहीं कहता। जी। अलम तकुलू, क्या आप सब ने नहीं किया? आप सबने नहीं कहा। कहा, सॉरी, कहा। आप हमसे कोई गलती करवा के छोड़ें। लम नकुल, भाई हमने नहीं कहा। जी। अब आप सोचेंगे यार इसका इस्तेमाल कहाँ है कुरान करीम में? तो भाई इसका इस्तेमाल बहुत है। जब आप जरा गौर करेंगे आपको समझ आएगी यार इसका कितना इस्तेमाल है। कुरान करीम में आता है ना, लम यलिद वलम यूलद, इस्तेमाल हो रहा है। ना उसने जना और ना वो जना गया। बात समझ आई है? तो आप देखें कि इसने किस तरीके से फिल मुजारे हाल और इस्तिकबाल को माजी के माना में कर दिया। ना उसने जना, पिछली बात हो रही है ना, ना वो जना गया। यूलद चूंकि ये जो है ना वो पैसिवाइज है, तो उस लिहाज से उसका तर्जुमा किया गया। आइए अब हम 3 हरूफ वाले कमजोर अफाल को जरा देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमने पहले भी एक कमजोर फेल देखा हमने, काला वाला। अब हदा और दा वाला देख लेते हैं। तो जी, लफ्ज है यदउ, यदऊना, तदउ, तदऊना, अदउ, नदउ, यही पढ़ते थे ना हम। अब जरा आप करें, कौन इसकी सुम्बुल अख्तर जरा करवाएं जरा इसको। मैं क्वेश्चन भी करूंगा अगर मुझे कोई चीज समझ ना आई तो। जी सुम्बुल। सुम्बुल अख्तर करवाएं। सॉरी सर, मैं माइक ऑन करना भूल गई थी। लम यदउ, आप उसने नहीं बुलाया। तो आप लम यदउ, रुकिएगा उन थोड़ा सब सा, ने नहीं बुलाया। एक मिनट रुकिएगा। यदउ के एंड में तो लम की वजह से जो है ना वो साकिन हो जाना चाहिए था, ये हुआ क्यों नहीं? द क्वेश्चन इज दैट। कमजोर हो, कमजोर हुर्फ था ना ये जी। सर, ये एक बंदा सर बोले कमजोर हैं, हुर्फ था ना ये। बात सुने ना, अगर कोई और सुम्बुल के अलावा बोल रहा है तो हैंड रेज करे, मैं उसे पूछ लेता हूँ, समझ नहीं आती बीच में इस तरह। वो कह रही हैं सर कि याद जो है वो कमजोर वर्ड है ना, इसलिए उसको गिरा देंगे। कहाँ नहीं पे सर, ये दा या दू पे था ना, तो अलीफ था इसमें कमजोर हुर्फ। तो जब हमने कमजोर हुर्फ हटाया तो यद ऊ था, तो फिर जो हरकत थी ना वो ऐन के ऊपर आ गई। तो यहाँ पे कौन सा कमजोर हर्फ गिरा है? अलिफ। वो कैसे लिखा हुआ था? यदउ के आगे अलिफ कैसे लिखा हुआ था? नहीं सर, यद ऊ वाव था, वाव कमजोर हुर्फ था ना। हाँ तो जी, इसको, वो हटा दिया तो उसकी हाँ ऐन पर आ गई। जबरदस्त। तो ये ऐसे था असल में, यदउ वाव के साथ,
پھر تھا یدعونا، پھر تھا تدعو واو کے ساتھ، پھر تھا تدعونا. اب جس کے اینڈ میں نون آیا وہ تو گر گیا، اور جس کے اینڈ میں نون نہیں آیا، اینڈ میں کمزور ورڈ تھا، تو وہ کمزور اس نے اٹھا کے اس کو گرا دیا. جب اس نے گرا دیا تو لم نے اپنا کام کر دیا، اب اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کام یہی تھا کہ وہ کمزور کو گرا دے، پھر جو بچتا ہے پھر رہ جائے، ٹھیک ہے، جیسا بچتا ہے. تو یہ اصل میں تھا یا دال ید اور عین پیش وعو، یدعو ایسے تھا. تو اس نے کیا کیا، لم نے واو کو گرا دیا، تو باقی کیا بچ گیا، یدعو. ٹھیک ہے. اور دوسرے والا ورڈ دیکھیں یدعو نہ تھا، اصل میں نون گرایا، لم کا کام ہو گیا، اس نے جو نا وہ ٹوکا لے کے کھڑا ہوا تھا، اس نے جو کام کرنا تھا وہ اس نے کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو اس طریقے سے آپ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے جی. جی سنبل کروائیں پریکٹس اب. اچھا، لم تھوڑی سی کنفیوژن ویسے مجھے ہو گئی ہے، لیکن وہ بعد میں کلیئر کرتے ہیں. لم یدعو میں نے نہیں بلایا، لم یدعو ان سب نے نہیں. آپ پہ ہم الزام نہیں لگا رہے، آپ یدعو ہی رہنے دیں اسے. اس نے نہیں بلایا، اس نے نہیں بلایا. یدعو یہ سب لم نہیں لگاؤں، اس کے بغیر پڑھوں؟ نہیں پڑھیں، لم لگا کے پڑھیں نا، جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھیں. سب نے نہیں بلایا. لم تدعو آپ نے نہیں بلایا. لم ادعو میں نے نہیں بلایا. لم تدعو آپ سب نے نہیں بلایا. لم ندعو ہم سب نے نہیں بلایا. لم تدعو اس عورت نے نہیں بلایا. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے ابھی یہ کنفیوژن کہ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ نون گرا، وہ تو ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے، لیکن الف سے پہلے واو گرا، کون سے الف سے پہلے واو گرا یہ ہے؟ تھوڑا سا دیکھیں یہ اصل میں لم ید اصل میں یہ جو ورڈ تھا نا، یہ جو ورڈ تھا یہ ید، میں اس کو آپ کو اینڈ میں بھی سمجھا دوں گا تھوڑا سا. یہ اصل میں ورڈ تھا عین پیش واو او. ٹھیک ہے. تو وہ واو گرا اینڈ سے، واو کمزور تھا وہ گر گیا. ہاں وہ لم کی وجہ سے وہ واو گر گیا، تو باقی کیا بچ گیا، یدعو. ہاں وہ صحیح ہے، لیکن پھر یہ نون کہاں سے آیا تھا؟ ہاں وہ نیچے والا دوسرا جو ہے وہ ہے یدعونا، اس کا نون گرا ہے. اچھا اوپر والے کا واو گر گیا، نیچے والے کا نون گر گیا. ٹھیک ہے سر. ہاں ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. تھینک یو. اب ذرا تصور کیجئے ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کوئی شخص کہتا ہے الم یدعو کیا آپ نے اسے بلایا یا پکارا، تو ہم کہیں گے لم یدعو میں نے آپ نے نہیں آئے گا، کیا اس نے نہیں پکارا، الم یدعو کیا اس نے نہیں پکارا، ہم کہیں گے لم یدعو نہیں اس نے نہیں پکارا. اس طریقے سے یہی پریکٹس آپ لوگ باقی تمام سیغوں سے کر لیں گے. اب ایک دوسرا ورڈ ہے ہدا یہدی سے، تو اس کو ہم لیتے ہیں. جی کون اس کی پریکٹس کرے گا سنبل اختر کے علاوہ؟ جی ہیرا عمران کروائیں ذرا لم یہدی سے. لم یہدی لم یہدو. اب اس میں بھی سر چھوٹی یہ تھی جو کہ وہ یا کو پھر وہ عربی میں چھوٹی یہ بڑی یہ نہیں لم ہوتی، کی وجہ عربی سے میں ایک ہی یا ہوتی ہے. ہاں تو وہ اردو میں جو ہم نے پڑھی ہے چھوٹی یہ بڑی یہ، تو وہ اس لیے ذہن میں آ رہا ہے. تو یہ ایک ہی یا ہوتی ہے بھائی. لم یہدی. جی سر. لم یہدی اس نے ہدایت نہیں دی. لم یہدو ان سب نے ہدایت نہیں دی. لم تہدی آپ نے ہدایت نہیں دی. لم اہدی میں نے ہدایت نہیں دی. لم تہدو آپ سب نے ہدایت نہیں دی. لم نہدو نہدی ہم سب نے ہدایت نہیں دی. لم تہدی اس عورت نے ہدایت نہیں دی. جی بہت شکریہ. جس طریقے سے دعا یدعو میں آخر میں واو تھا اور وہ گر رہا تھا نا، اسی طریقے سے ہدا یہدی میں جیسے کہ ہیرا عمران نے بتایا بھی ہے، اس میں اینڈ میں یا تھا، اور یا از آلسو اے ویک ورڈ ان عربک لنگوسٹک. تو ہمیں پتہ ہے کہ یا بھی پھر اسی طریقے سے گر جاتا ہے. تو یہ یہدی جو اوپر پہلا صیغہ لکھا ہوا ہے یہ اصل میں یہدی تھا، یعنی یا اینڈ میں تھا. تو لم نے کیا کیا، اینڈ سے یا گرا دیا، اس کا کام پورا ہو گیا. باقی جو ورڈ بچا وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اور دوسرا جو ورڈ تھا لم یہدونا، اس کے اینڈ میں نون تھا، اس نے نون کو گرا دیا، اس کا کام ہو گیا. اور تیسرا جو ورڈ ہے تہدی، اس کے اینڈ میں بھی یا تھا، اس نے اس کو بھی گرا دیا، اس کا کام پورا ہو گیا. اہدی اس کے اینڈ میں بھی یا تھا، اس نے اس کو گرا دیا، اس کا کام بھی پورا ہو گیا.
تہدونا جو سے اگلا ورڈ ہے اس کے اینڈ میں بھی نون تھا، اس نے نون کو گرا دیا، اس کا کام پورا ہو گیا. نہدی اس کے اینڈ میں بھی یا تھا، اس نے یا کو گرا دیا، اس کا کام پورا ہو گیا، اس لیے اینڈ سے ساکن نہیں ہے. کوئی کوشچن آپ سے یہ کر سکتا ہے کہ جب لم جو ہے وہ اینڈ سے ساکن کرتا ہے تو پھر یہ ساکن کیوں نہیں کیا؟ تب آپ یہ بات بتائیں گے تو ساکن وہ تب کرتا ہے جب وہ جو ہے نا اسٹرانگ ورڈ ہو، اور جب وہ ویک ورڈ ہو تو وہ ساکن کی بجائے کیا کرتا ہے، یا تو جو ہے نا وہ الف واو یا جو ہوتا ہے وہ گرا دیتا ہے. جب وہ گرا دیتا ہے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے وہ جو جس سیگوں کے اینڈ میں نون آتا ہے، نون اعرابی بھی بولتے ہیں، نون آتا ہے تو وہ اس نون کو گرا دیتا ہے، اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. تو وہ تب بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی باقی چیزوں کو گرانے کی، وہ ایک ہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین کیٹیگری ہوگی نا. نمبر 1 وہ اینڈ سے ساکن کرے گا، اگر اینڈ سے ساکن نہیں کرے گا تو دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہیں وہ سیگے کے اندر الف واو یا تو نہیں آ رہا. اگر الف واو یا آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ صرف الف واو یا کو گرا دے گا اور کام اس کا ہو جائے گا. تیسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں گے اگر الف واو یا بھی نہیں ہے تو پھر کہاں گیا، اس کو اینڈ سے ساکن کیوں نہیں کیا. پھر آپ دیکھیں گے بھی کہیں اس کے اینڈ میں نون تو نہیں تھا، تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ تینوں کیٹیگری میں ہی فال کرتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. عربی بول چال اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے تو ہم کہیں گے علم یہدی، کیا وہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی کسی اور کے بارے میں بات ہوئی تو ہم کہیں گے لم یہدی، نہیں وہ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بھائی. تو اس طریقے سے یہ سارے ورڈز آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے. اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اور دعا کیجئے اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم. بلکہ اس سے پہلے سنبل اختر کوئی کویسچن ہے؟ جی سر، میں کہتی کہ ہر صورت آخر میں ہی ہوگا، یعنی ہر گرانا یا الف تو یہ گرا دینا یا نون گرا دینا یہ آخر میں ہی ہوگا، نہیں ضروری نہیں ہے. مطلب بیچ کے نہیں تو شروع میں یہ تھے نا تو ہاں شروع کے نہیں لفظ گرانے بلکہ آخر. نہیں ضروری نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دکھا دیتا ہوں، رکیے. یہ ضروری نہیں ہے، ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں. جیسے آپ نے یقولو کا پڑھا تھا یقولو کا، کیوں بھائی سنبل اختر؟ جی سر، جی سر، آپ نے یقولو یقولو کا، پڑھا تھا ہاں نا، تو یقولو کا کیسے پڑھا تھا؟ لم یقل، ایسے پڑھا تھا. اس میں گرایا تھا. جی اب ہاں آپ کو پتا ہے اس میں کر درمیان سے دیا. واو گرا دیا اس نے. جی جی، بات سمجھتے ہیں؟ وہ کام درمیان سے بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کا وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن شروع میں نہیں کرے گا. نہیں شروع میں اگر کوئی آئے گا شروع میں گرا دے گا بھائی. اگزامپل اس وقت ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن یہ ہے اب کہ وہ جیسے ممکن ہے. یادی تھی نا، تو یادی میں انہوں نے آخر کی واو تو یہ تو گرائی لیکن شروع کی جو تھی وہ تو نہیں گرائی تھی. بھائی شروع کی یا جو ہے وہ اس یادی جو ایک منٹ سمجھے، اس بات کو سمجھیں. شروع کی جو یا ہے نا وہ اس کے فعل مضارع کی یا ہے، وہ اس ورڈ کی یا نہیں ہے. وہ تو خدا ہے. وہ تو یا جو علامت ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے. وہ دوسرے الفاظ دیکھیں گے جو اس کے اوریجنل ورڈ ہے نا، جس کی بیس کے اوپر وہ سٹرکچر بنتا ہے اس صحیح. لفظ کا، تو وہ ہدا ہے. یعنی ہا دال یا جس کو کہتے ہیں روٹ ورڈز. تو وہ روٹ ورڈز دیکھیں گے، ان روٹ ورڈز کے اندر اگر آپ کا الف و یا موجود ہے تب وہ گرے گا. یہدی یا تہدی تو تا آ رہا ہے، یا وہ جو اہدی میں حمزہ آتا ہے شروع میں، یا نہدی میں نون آتا ہے. اہدی میں حمزہ جو آتا ہے وہ حمزہ بھی تو اب کمزور ورڈ ہو سکتا ہے، لیکن وہ حمزہ جو ہے وہ اصل میں علامت جو ہے وہ اس کے فعل مضارع کی واحد متکلم کی علامت ہے، نہ کہ وہ جو ہے نا وہ اس ورڈ کا کوئی روٹ ورڈ ہے. اس کو آپ سمجھیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی جی، کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ جی گیمنگ کڈ. سر یہ جب لم فعل مضارع میں آئے گا تو کیا وہ اس کو ماضی بنا دے گا؟ ہاں جی، ماضی کے معنی میں تبدیل کر دے گا. یہ معنوی تبدیلی ہے، ایک لفظی تبدیلی ہے اور ایک معنوی تبدیلی. معنوی تبدیلی یہ ہے کہ اس کو ماضی کے معنی میں لے جائے گا. آپ نے پڑھا نہیں لم یہدی، کیا وہ کیا اس نے ہدایت نہیں دی؟ ماضی کی بات ہو رہی ہے. لم یلد، لم یلد اس نے نہیں جنا. اس نے نہیں جنا. جنا یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں لم یلد اس نے نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ جو آپ الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا رہے ہیں کہ وہ کسی کا بیٹا یا فلاں اس کا بیٹا یہ ہے تو اس کا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو جنے یا اس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ پیدا ہو. ایسا نہیں ہے. تو سر پھر وہ لن آئے گا، جب ہم لن آیا تھا بیچ میں تو وہ کر سکو گے کا معنی دیا تھا اس نے، تو ہاں کیا جب وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ آپ ٹینشن نہ لیں. لفظ لام نون جو ہے وہ آگے اس کی کنڈیشنز آئیں گی کہ اس میں کیا تبدیلی آتی ہے فعل مضارع میں. تو آج کے لیے صرف ہم نے لم پڑھا ہے، لفظ لام نہیں. ٹھیک ہے سر. ہاں انشاءاللہ.
جی امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت